حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہو رہی، تو میں کیسے مستجاب الدعوات بن سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا سعد اطیب طعمک تستجب دعوتک، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اے سعد اپنا کھانا پینا حلال کر لو تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو ہمارے وظائف یا ہماری دعائیں اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہو پا رہی کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے، روزی روٹی، سورس آف انکم ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاملات میں اگر ہم خالص ہو جائیں تو عبادات قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ اچھا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ کیونکہ کہیں پتہ ہے یہ ٹو ایجڈ سورڈ ہے جو مجھے لگتی ہے، کاشف صاحب آپ بھی اس میں بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے، لیکن بہت حد تک ہمارے سسٹم کا قصور ہے۔ اب سسٹم ہم نے بھی بنایا ہے اور کچھ اور لوگوں نے بھی بنایا ہے، تو اب اس کو کیسے درست کیا جائے گا؟ اچھا، آئی وڈ سے کہ ساحر دیکھیں، جو آپ کی 20 30 40 70 سال سے جو سوچنے کا زاویہ آپ کو ملا ہے پاکستان جیسے ملک میں رہ کے، اب وہ آپ کی باڈی کو بھی، اپنے اس مشین کو بھی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ انسان ہمیشہ ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے یہ جو نمبر کا ہے وظیفوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 100 103 بار یہ ایک آپ کو رپیٹ کر رہے ہیں۔ کیوں رپیٹ کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پوری سائیکالوجی میں اٹینشن اور انٹینشن یہ دو لفظ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ آپ کا فوکس کدھر جا رہا ہے؟ اگر آپ کا فوکس جا رہا ہے کہ لیک کے اوپر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ کے اندر اینشیسنس پائل اپ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو ہوگا بھی تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر کہتے ہیں سائیکالوجی میں کہ اگر آپ سٹریس اسٹیٹ میں ایک لمبے عرصے تک رہتے ہیں تو آپ کی باڈی گیو اپ کر دیتی ہے اور وہیں سے بیماریوں کی شکل میں آپ وہ سٹریس کو ایکسپریس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی برین کو سمجھیں، اپنی باڈی کو سمجھیں، اور ریزسٹنس جو یہ ہے نا کہ کوئی اور دوسرا شخص آ کر میری زندگی کو بچا لے گا اور میں ایسے ہی سوئے میری زندگی بن جائے گی، ایسے نہیں ہونے لگا۔ شہریار داؤد صاحب، ایک اور چیز ہے، ایک بڑا میجر مسئلہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، تو اس کے لیے کیا کوئی ایسا وظیفہ موجود ہے؟ ظاہر ہے اس میں اور آپ یہ کہیں گے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کروں گا، اور کاشف صاحب بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں خود محنت کرنی اپنی اولاد پہ، سب سے پہلے تو وہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وظائف پہ آپ چلے جائیں، لیکن کیا کوئی وظیفہ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اور ہم نے یہ ان تمام نافرمان بچوں کے لیے، نافرمان شوہروں کے لیے، نافرمان بیویوں کے لیے، نافرمان بہووں کے لیے۔ ازراہ مذاق شوہر تو ویسے ہی نافرمان ہو جاتا ہے، مطلب ہاں، لیکن یہ وہ لوگ جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں، آپ خود ایک شوہر ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ میری بیوی مجھ پہ لگتا ہے بہت زیادہ یہ پڑ گیا وظیفہ، میں بہت تابعدار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بتائیے۔ تو آیت نمبر 9 سورہ یاسین، اسے روزانہ 63 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، یا جس کے اوپر جو بچے نافرمان ہیں ان کے اوپر سوتے میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے اگر یہ پلا دیں گے نا، ایک دن کے لیے ایک پڑھائی کافی ہے۔ اچھا، تو اللہ نے اور یہ وظیفہ بیگم پہ بھی ورک کرے گا؟ اللہ نے چاہا تو پہلی نہیں، دوسری تیسری چوتھی پہ بھی ورک کرے گا۔ دیکھیے یہ پوڈ کاسٹ تو ہے نہیں، آپ کا ہمارا مذاق بھی ہے۔ اگر میرے اس پہ مائک نہیں لگا ہوتا تو شہریار بھائی آپ کو پتا ہے کہ میرا جواب، میں آپ کو نہیں آپ نے معذرت، تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، کوئی معذرت کی تو ہے ہی نہیں، ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات، اس وقت میرے پاس جتنے میجورٹی کیسز آ رہے ہیں نا، وہ دوسری بیوی، پہلی بیوی، یعنی ایک سے زیادہ ازواج والے لوگ آ رہے ہیں، یار بیوی مانتی نہیں۔ اچھا، تو پھر میں جب ان کو اچھا، تو آپ وہ ایکسپیرینس سے بھی نہیں سیکھتے؟ جب پہلی نہیں مان رہی تھی تو دوسری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ باہر تھے، یہ آتے نہیں تھے، ان کو بلانے کے لیے کیا ہے۔ ابھی میں دبئی سے آیا ہوں اسپیشل، اور وظیفہ کیا کرنا ہے؟ یہی دعا کرتے کہ اللہ پاک نیک حکمران دے جو غریب عوام کا سوچے۔ نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، بس وظیفہ وظائف تو اللہ جو بتائے یا جو قرآن پاک میں لکھا ہے بس وہ کریں۔ ہم کسی کے لیے وظیفہ نہیں کرتے،
वजीफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह से अपनी मुश्किल की आसानी मांगते हैं कि या अल्लाह हमें आसानियाँ दे। मेरे घर में मेरी मिसेज जो हैं वो कैंसर की मरीज़ हैं, तो उनके लिए मैं जो 33 आयात हैं मंज़ल वो मैं पढ़ता हूँ। उनकी वजह से अल्लाह पाक ने काफ़ी परेशानियों से छुटकारा नसीब किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब हो गई और वो अपने बच्चों में आबाद हैं, मेरे साथ हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। मैं ऐसे कहूँ, मुझे उस पर तवक्कुल हूँ, मैं इन चीज़ों पर नहीं बिलीव करती। इसी कामों के लिए वजीफ़े करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं सुन ले, कि लोग सुखी हो जाएं, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी। बड़े मज़े की बात है, मुझे बता दीजिएगा, मैं शहरयार दाऊद साहब से और आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई वजीफ़ा है कि अच्छे हुक्मरान मिल सकें? जी बिल्कुल। हम लोग तो बाद में जवाब दे लेंगे, पहले आपसे पूछ रहा हूँ। उस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जब हम खुद अच्छे हो जाएंगे, अच्छा, यही वजीफा आप भी वो हमारी वाली बात करेंगे। हाँ ठीक। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा अपने अखलाक मुनासिब नहीं रखता ना, तो फिर उसके गम ज़्यादा हो जाते, और जो बंदा अपने ऊपर बीमारी तारी कर लेता है तो उसका बीमार जिस्म और ज़्यादा बीमार होता जाता है। तो हमारी कौम की बीमारी की हालत ये है कि हमने, मुझे ये बताइए, ये सारी बातें हम जब कोरोना आया तब हमें पता चला कि हुजूर ने ये फरमाया है कि जहाँ पर वबा हो उस जगह को या तो बिल्कुल उससे अलग रहो या उसी जगह रहो, हटो ना, ताकि मतलब ये कितनी ज़बरदस्त बात है। और हैरत की बात ये हमें नहीं पता चलता, हमें बताया नहीं जाता। मैं उसकी एक वजह अर्ज करता हूँ, उसमें हमारा कसूर है। बिल्कुल कसूर है। वो ये है कि मिंबर और मेहराब से वो मसाइल डिस्कस नहीं हो रहे जो लोगों की जिंदगियों में आसानी ला सकते थे। हम बहुत वहाँ पे मसाइल, अच्छा, हम जब तक सीधे रहेंगे ना, बहुत सिंपल रहेंगे, तब तक चीज़ें आसान रहेंगी। व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, ये ज़िंदगी का जो फार्मूला है ना जी, ये हर एक का अलग है। सही है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हम लोग चीज़ों को कुछ थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करें और कुरान को, अहादीस को, इन वज़ाइफ को अपने तज़किये के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, सिर्फ़ अपनी ज़ात की, अपनी रूह को उजागर करने के लिए अगर हम करें ना, एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की आपको सुनाता हूँ मैं। एक बंदा गया अपने पीर साहब के पास, उसने कहा जी मुझे इसमें आज़म अता करें। हाँ। उसने कहा जी इसमें आज़म क्या करोगे तुम? उसने कहा जी सुना बहुत ताकतवर चीज़ होती है और मैं अपने इर्द गिर्द बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ देखता हूँ, तो मेरे पास इसमें आज़म होने थी। उसने कहा मियाँ जाओ एक दिन ज़रा जंगल में सैर करके आओ, तो शाम को आके बता। हाँ। जंगल गया, उसने देखा एक बुज़ुर्ग बाबा साथ में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है। शाम हुई, वो भी जंगल से निकला, बाबा भी गट्ठा अपना उठा के निकला, कोतवाली शहर का गुज़र हुआ। उसने कहा मियाँ लकड़ियाँ दे दो। उसने कहा जी मैं तो बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ, इतना हदिया मुझे दे दें। उसने कहा कोतवाली शहर से तुम पैसे मांगते हो? सिपाहियों से कहा बाबे को मारो और उससे लकड़ियाँ छीन लो। हाँ। उन्हें बाबे की पिटाई की लकड़ियाँ छीन ली। अब वो जो बंदा देख रहा था वो दोबारा भागा पीर साहब के पास। कहा जी अब तो बहुत ज़रूरी हो गया इसमें आज़म होना, मेरे पास होता ना इसमें आज़म तो मैं कोतवाली शहर को बता देता कि उसने कैसे जुल्म किया। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा तुम्हें पता वो बाबा कौन है? ये कौन है? क्योंकि जिसने मुझे इसमें आज़म दिया है।